اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق الشمس سورج کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس جگہ فرمایا ہے کہ یہ حساب کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو وقت مقرر فرمایا ہے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، کسی جگہ پہ پہنچنے کا، ایک تو اس وقت کے یہ پابند ہیں، کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے یہ پیچھے آگے نہیں ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو راستے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں اسی راستے پہ یہ چلتے ہیں، اس راستے سے بھی کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اور حساب دن رات کا، مہینے کا، سال کا، دن کا، رات کا حساب جو ہے وہ انہی سے۔ سورج کی وجہ سے ہی رات آتی ہے، سورج دور چلا جاتا ہے تو رات ہوتی ہے، سورج قریب آ جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اور یہ سارے حساب جو مخلوق کے لیے یہ گنتیاں، یہ حساب ضروری ہیں، وہ انہی کی وجہ سے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْم، یہ لفظ نجم جو ہے یہ آسمان کے ستاروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ایسے پودے جن کا تنا نہیں ہوتا ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ شجر ہر اس پودے کو کہا جاتا ہے جس کا تنا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی درخت وغیرہ ہیں وہ تنے والے ہوتے ہیں، ان کو شجر کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی پودے جن کو ہم بیل کہتے ہیں، جن یا واللہ نے یہ تنے والے نہیں دیا، یہ سب جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، زمین کے، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کے سجدے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہمارا سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدہ صرف پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے۔ یہ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں یہ اس کا یہ اور مضمون ہے، تسبیحات۔ سجدہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ فرض ہے نا، تو اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے سجدے کی نیت سے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں تو یہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ تسبیح یاد نہیں رہی، سجدہ ہی کیا زمین پہ تو سجدہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح جو ہے نا، تسبیحات یہ سنت۔ تو ہر مخلوق کا سجدہ اپنے انداز کا ہوتا ہے۔ سجدے سے مراد اللہ کی بارگاہ
اس کے حکام کے سامنے جھکنا، ان کا یہ سجدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لینا اور اپنی ذمہ داری ادا کر دینا، یہ ان کا سجدہ ہے۔ درختوں کا بھی سجدہ ہے، ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے۔ یہ ایسا مادہ نہیں جو خود بخود بن گیا ہو اور خود بخود اونچا ہو گیا ہو، یہ خالق کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان عدل قائم کر دیا اللہ تبارک و تعالی۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے۔ اور پھر یہ وزن کرنے والا جو ہے ترازو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کو کم نہ کرو، ناپ کو بھی کم نہ کرو اور تول کو بھی کم نہ کرو۔ یہ انسان کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور ہر اس چیز سے اللہ پاک نے روکا ہے جو انسان کے لیے مفید نہیں۔ جو چیز انسان کے لیے مفید ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں روکا۔ ناپ تول میں جب انصاف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو تولنے والا ہے وہ دوسرے کو کم تول کے دیتا ہے تو یہ اس کا حق مارا جاتا ہے، یا جو لینے والا ہے وہ تول رہا ہے تو وہ اپنی طرف زیادہ ڈنڈی مار لیتا ہے تو وہ دوسرے کا حق مارتا ہے۔ اور ان چیزوں سے ان چیزوں کے فطری نتائج جو ہوتے ہیں، معاشرے میں فتنہ ہوتا ہے، معاشرے میں فتنہ ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے اور معیشت کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، بددیانتی سے کام لینا، یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو ارادہ کرنا، اس سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک فطری نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس طرح نکلتا ہے کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، جنگ و جدال ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ انہی سے جنم لیتی۔ لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ناپ تول کے لیے میزان کو رکھ دیا ہے، تاکہ تم اس میں یعنی زیادتی نہ کرو ایک دوسرے کو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو صحیح رکھو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم تول کو بھی کم نہ کرو، نہ ناپ کو کم کرو نہ تول کو کم کرو۔ ایک مسئلہ ائمہ کرام نے بیان فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے مال بیچا ہے، وہ چیز ناپنے والی ہے یا تولنے والی؟ اس نے خریدنے والے کے سامنے وہ چیز ناپی ہے یا تولی ہے، وہ اس نے دے دی۔ اب ایک مقدار ہے اس کے سامنے ہے، وہ لے آیا ہے اور اس نے وہ چیز آگے بیچنی ہے۔
اب اس پر یہ لازم ہے، سرکار نے فرمایا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ آگے جب اس کو بیچے گا تو وہ نئے سرے سے اس کو تولے گا یا ناپے گا اس کے سامنے جو آگے خریدار۔ وہ اگر یہ کہے کہ میرے سامنے اس نے تول کے دی ہے چیز تو میں وہی وزن جو ہے میرے سامنے میں دے دوں، تو فرمایا یہ جائز نہیں۔ اس میں آگے تشریح یہ آتی ہے کہ وہ پچھلا بندہ جس نے وہ چیز تول کر دی ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی اور وہ چیز اس نے زیادہ دے دی ہو، اس سے غلطی ہو گئی ہو، ناپ تول میں اس سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے وہ اس کی چیز زیادہ ادھر آ گئی ہو۔ اب جو زیادہ چیز آ گئی ہے نا، یہ خریدنے والا اس کا مالک نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں انہیں اپنے ہاتھوں نال دیتی ہے، ہاں جی انہیں اپنے ہاتھوں نال دیتی ہے بس ٹھیک ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں، وہ جو زیادہ آ گئی ہے اس کا مالک وہی ہے وہ جس نے دی ہے، وہ اس کو واپس جائے گی۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ رکھنا۔ شریعت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا حق کوئی دوسرا نہیں کھائے گا، اور یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میرا اپنا ایک تجربہ ہے، یہ زمین جو مدرسے والی لی تھی نا جی ملک شیر علی سے، تو انہوں نے خود یہ مطلب یہ ہے کہ کچ کے دیتی سن، انہوں نے جناب کچ کے دیتی 1 کنال پوری، دروازے والی پھر باہر چلائی 1 کنال پوری انہیں کچ کے دیتی۔ جدو اسی نی رکھن لگے تو اسی انہوں کچھا وہ 2 مرلے ود سی، اچھا پھر کچھا پھر بھی 3 واری کچھا۔ اب ساتھی تھے میرے ساتھ اس وقت جو تھے، میں نے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے، کہ کچ کے دے گئے نے بس ٹھیک ہے، میں کہ نہیں یہ نہیں میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یہ 2 مرلے ود تاری زمین آ گئی، چلو ٹھیک ہے پھر موسلے بولو گی میرے کو تو میں نے پیسے دے جانا، میں ٹھیک ہے دے جانا۔ اب اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جو ناجائز زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، جو اس کا حق نہیں ہوتا، ناجائز زمین پر قبضہ کرتا ہے، اس کو حشر میں اس کو دھسایا جائے گا اس زمین میں، اور وہ کئی سال تک اس میں سفر کرتا رہے گا۔ اتنا بڑا ایک یہ جرم ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں بڑا نقصان، بڑی سزا ہو جاتی۔ اب دیکھو ہوا یہ کہ پھر میں نے وعدہ کر لی کہ پیسے دے دوں گا۔ پھر ایک وقت آیا، میں گزر رہا تھا بازار سے تو پیچھے سے ملک صاحب نے مجھے آواز دی، قاری صاحب بات سننا، میں رک گیا، کہنے نے یار وہ جڑے پیسے دینے نے نا وہ میں معاف کیتے۔ میں کیوں جی؟ آندے نہیں جے تسی مینوں نہ دستے تے پھر بھی تا رہ جانے سن، تے تسی مدرسے واسطے لئی میں اللہ تے مینوں تیرا یہ عمل جڑا ہے نا یہ تے میں خوش ہو گیا، اس بات تے خوش ہو گیا کہ تو دیانتداری تو کام لیا۔ الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ پاک نے دل چ پائی سی، اور انسان خطا دا پتلا ہے، غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے، تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے کبھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور فقہ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو اگر پھر تم نے وہ چیز بیچنی جو ناپ تول والی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو شیشیوں میں بند ہوتی ہے اس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو دوبارہ اگلے خریدار کے سامنے تولنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں تولے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، حضور کے حکم کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے مطلب قرآن مجید کی ایک بات، ہاں جی ہاں جی 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 کر پھر اس سے جی بالکل جی اس طرح ہوتا جی جی۔ تو نا جی وہ ایک مسئلہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جب تم لین دین کرو، تیسرے پارے میں آیت آتی تو لکھ لیا کرو، جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ اب یہ فرض ہو گیا، لین دین کرنا ہے نا، قرضہ لینا ہے نا جناب،
کوئی سودا کر رہے ہیں، کوئی لین دین زیادہ مطلب 1000 دے حساب نال، تو لین دین کوئی زمین کی خرید و فروخت ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے نا، وہ لکھ لیا کرو۔ اب جو نہیں لکھتا، کوئی اللہ نے حکم دے دیا ہے، فرض ہو گیا نا، جو نہیں لکھتا تو وہ جناب گناہ گار ہو گیا۔ ایک بندے نے آ کے دسیا جی نبی کریم علیہ السلام نے، وہ میرا نقصان ہو گیا جی، تو وہ واسطے کوئی دعا کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ لین دین کیتا سی تو کوئی مسئلہ اس طرح کا بن گیا، فرمایا لکھ لکھا کیتا سی؟ عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو اللہ دی نافرمانی کی تھی، میں نہیں تیرے واسطے دعا کرتی۔ تو اللہ دی نافرمانی کی تھی میں تیرے واسطے دعا کرتی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو دسلے بیان کیے گئے ہیں، ان کو بندہ اگر ان پہ عمل کرے گا تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔